رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں آزمانے کے لیے، ہمارے ایمانوں کو جانچنے کے لیے اللہ کا مہمان بن کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اپنے آپ کو رمضان میں کیسے کامیاب کرائیں، کون سے وہ طریقے، اصول اور ضوابط ہیں جن کو اپنا کر رمضان المبارک کے پر نور اور روحانی بھرے لمحات سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بارے میں بھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا، انزل فیہ القرآن کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو ایک نقطہ تو یہاں سمجھ آ گیا کہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ رمضان اللہ کے مہمان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو پکڑنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن سے اپنا روزانہ بیسس پہ تعلق جوڑنا ہوگا۔ تراویح میں یہ جو قرآن نہیں پڑھے یہ بد نصیبی ہے کہ آپ اپنا نصیب نہیں بنا سکے۔ ہر چیز کو اللہ پر الزام نہیں ڈالتے۔ اگر آپ کو قرآن نہیں پڑھایا گھر والوں نے، یا پھر آپ بڑے ہو گئے، آپ نے خود بڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھا تو آپ کی غلطی ہے۔ اس میں آپ کہہ دیں کہ میرے نصیب میں قرآن نہیں لکھا تھا، پڑھنا۔ بھیا آپ نے اپنا نصیب خود بنانا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں، زیادہ تر باتیں اور زیادہ تر اختیارات اللہ نے حضرت انسان کو عطا کر دیے ہیں۔ آپ چاہیں قرآن پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، آپ چاہیں انگلش سکول پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، آپ چاہیں سوئیں نہ سوئیں، کھائیں نہ کھائیں، آئیں نہ آئیں، آپ کی مرضی۔ جمعہ پڑھنے آ گئے، آپ نہ پڑھنے آتے تو اب کون تھی ایسی لاٹھی جو آپ کو گھسیٹ کر لاتے؟ آپ آ گئے ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا، جو نہیں آئیں گے نہیں ملے گا۔ تو بہت سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں، بہت سارے نصیب ہم خود بناتے ہیں، ہم بہت ساری باتیں خود بناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے اور بہت سارے اختیارات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھے تو پڑھ لیں، کسی بھی عمر میں پڑھ لیں، ابھی سمجھ آ گئی ہے تو ابھی پڑھ لیں۔ جو قرآن پڑھا ہے وہ رمضان سے فائدہ اٹھانے والے جو گر ہیں، رمضان کو خوش کرنے والے، اللہ کو رحمان کو راضی کرنے والے جو معاملات ہیں، ان کو سب سے زیادہ پرووائڈ روزے کے بعد جو ملتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھوانا ہے، اس کے بعد قرآن ہے۔ قرآن اہم حصہ ہے، اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ مہینے کی بھی قدر کرنی ہے، مہینے کے احترام بھی کرنا ہے، روزے رکھنے بھی ہیں، روزے رکھوانے بھی ہیں۔ اس مہینے میں برائیوں سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کو اپنانا ہے اور نیکیوں کو اپنانے کی ترغیب بھی دینی ہے۔ جہاں یہ ضروری ہے وہاں قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تراویح میں سب آئیں، تراویح میں قرآن سننے سب آئیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کم از کم ایک مرتبہ رمضان میں ضرور پڑھیں، ایک سپارہ روز، کم از کم ایک قرآن رمضان میں ضرور پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا استقبال رمضان میں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ 61 قرآن رمضان میں ہی پڑھ لیتے تھے، یعنی دن کو ایک قرآن، ایک رات کو قرآن، ایک پارہ نہیں، پورا ایک قرآن رمضان کے پورے دن میں، پورا ایک قرآن رمضان کی پوری رات میں۔ اس کے علاوہ ان کی جو دینی مشاغل تھے وہ ہٹ کر، حضرت غوث پاک سارا دن قرآن پڑھتے رہتے رمضان میں، رات گئے تک قرآن پڑھتے رہتے۔
امام شافعی رضی اللہ، بتاؤ کون سے ایسے بزرگ ہیں جو رمضان اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چلے؟ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ مہینہ بھی بڑا عظیم ہے، اس لیے بھی بڑا عظیم ہے کہ اس میں قرآن ہے، اور قرآن سمجھنے کا بہترین رمضان جو سٹیج مل گئی ہے، جو آپ کو موقع مل گیا، اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری زندگی میں جہاں بہت سارے واقعات اور بہت سارے اشخاص اور خواتین ہیں، ایک شخص ایسا بھی میں جانتا ہوں جس کو میں بڑے عرصے سے تبلیغ کر رہا تھا، وہ دین کی طرف نہیں آ رہے تھے، سال بعد عید پڑھ لی اور بس قرآن سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان مبارک میں میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، فارغ تھا، تو مجھے ایک ترجمے والا قرآن نظر آیا، تو میں نے ایسے یوں ہی کھولا اور بیچ میں جو سامنے آیت تھی ترجمہ لکھا تھا، جب میں نے وہ ترجمہ پڑھا تو بس اس دن سے میری کایا پلٹ گئی اور وہ سارا کچھ چینج ہو گیا۔ یعنی اس آیت نے قرآن پڑھنے کا انٹرسٹ پیدا کر دی۔ وہ آیت ہی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ لیکن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں نیک، خالی کلمہ پڑھ کے زندگی بتا رہے ہیں، بھائی عمل الصالحات، خالی ایمان سے بات نہیں بنے گی، عمل الصالحات۔ کہتے یہاں میں رک گیا اور اس کی تشریح میں نے دیکھا کہ خالی ایمان کافی نہیں ہے جب تک بعمل نہیں، اور یہاں پھر ان لہم جنات تجری، اس کے لیے آخرت ہے، اس کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، انعامات ہیں۔ یہ دنیا عرضی ہے۔ رات جنازہ پڑھا، صبح 11 بجے پھر جنازہ پڑھا۔ شاید آپ کی لائف میں یہ روزانہ جنازہ ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کم ہو، ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہوگا، لیکن کم سے کم میں پچھلے کئی سالوں سے روز جنازہ دیکھتا ہوں، کبھی رات کو، کبھی اور کبھی 2 3 جنازے۔ اس کے باوجود بھی ہم عبرت نہیں پکڑیں گے کہ موت برحق ہے اور ہماری یہ زندگی نہیں، یہ کافر کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو خوبصورت ہے یہ مومن کی نہیں، مومن یہاں آزمایا جائے گا، کبھی قرآن کی تلاوت سے، کبھی رمضان کی مشقت سے۔ اب یہاں میں نے صبر کا کیونکہ لفظ ہے قرآن میں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور اس کی جزا جنت ہے، اور اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بھی حدیث قدسی جو میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، قرآن کے بعد اللہ کا کلام حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان الہی۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزے کے جو قواعد و ضوابط پورے کر کے پوری طرح مومن بن کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرما رہے میں اس کی خود جزا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ مجھے سمجھا کر کہ اللہ خود جزا کیسے فائدہ دے گا، تو ایک دنیاوی مثال دوں گا۔ محمود بادشاہ گزرا ہے، اسی افغانستان اور اس خطوں میں اس کی حکمرانی رہی ہے۔ محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے، جو اس علاقوں کے اوپر حکمرانی کی اور سومنات کا مندر بھی فتح کیا، اور وہ اسلامی تہذیب ثقافت کے لمبردار بھی تھے۔ محمود و ایاز کی کہانی مشہور ہے۔ علامہ اقبال نے بھی شعر میں کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی وہ مومن بادشاہ جو اپنے زر خرید غلام ایاز کو بھی پچھلی لائنوں میں نہیں کھڑا کرتا تھا کہ غلام ہے کوفت ہوگی پیچھے چلا، اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو غریب، امیر، چودھری، سید، بادشاہ، رانے، وٹو، ٹوانے سارے ایک صف میں، کوئی بڑا نہیں، یہاں سب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ایک جیسے ہیں۔ اور اہمیت ہوگی آپ کی عاجزی، انکساری اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی۔ محمود غزنوی نے بہت سارے سونے، جواہرات اور پہننے کے پوشاک اور مختلف چیزیں
سٹال لگوا دیا اور اعلان کر دیا وزراء مشرا اور ان کے اہل و عیال سب آئیں، جس کا جو چیز چاہے لے جائے۔ آج لوٹ سیل ہے، آج بادشاہ نے سخاوت کھول دی ہے۔ کوئی علاقے فتح کر لیے تھے، اب کیا تھا، جتنے بھی جرنل تھے، وزراء تھے، مشرا تھے، اپنی اپنی پسند کی چیزیں سٹال سے فری لے رہے، کوئی سونے کی پلیٹ، کوئی چمچے، کوئی کھانے کی، کوئی پہننے کی، کوئی گھوڑا، کوئی جو جس کا پسند تھا۔ مگر وہ عیاز جو خریدا گیا ایک غلام کالا، وہ کچھ نہیں لے رہا۔ بادشاہ سمجھا شاید میری موجودگی کی وجہ سے یہ شرم کر رہا ہے کہ بادشاہ کھڑا ہے اس کے سامنے، اب سارے لوگ لوٹ سیل میں، جیسے ہم ولیمے میں شادی میں نہیں پڑ جاتے کھانے کو، دیکھا ہوگا نا اپنے منظر، وہاں بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ ایسے گاؤں میں بھینسیں، میں پچھلے دنوں میں گاؤں میں گیا تھا، جب اس نے پٹھے ڈالے نا ایک دم گاؤں بھینس چھوڑی نہ تو ہے، بھاگی ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہوئے، پہلے ادھر منہ مارے ادھر اس کی جگہ پہ۔ میں منظر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار گاؤں کے بندے، اسی طرح میں نے لاہور میں لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھا ہے، ولیمے میں بھی اور شادی پہ بھی، اور میں اکثر کھانا چھوڑ کے آ جاتا ہوں کہ میں اس طرح کیسے کروں، اس ماحول میں کیسے کھاؤں۔ ہاں ایک آدھ جگہ کھا لیتے ہیں جب کوئی علیحدہ میں سیپریٹ تھوڑا سا زیادہ اصرار کرے، لیکن اس ماحول میں ہم کیا کریں؟ ساری گائیں بھینسیں بنی ہوئی ہیں، ٹکر مار رہی ہیں، چھین رہی ہیں، گرا رہی ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، تہذیب کوئی نہیں، صبر کوئی نہیں۔ میں کہا تمہاری گائیں بھینسیں جیسے ہمارے وہاں چودھری جٹ رانے ٹوانے ہیں، جو جب کھانا کھلتا ہے تو ایسے کھاتے ہیں جیسے آپ کی بھینسیں کھا رہی ہیں۔ آپ کی بھینسیں اور ہمارے وہاں کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے نامی ذاتاں برادراں والے وہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ ہم چودھری ہیں، ذرا آرام سے لیں، کوئی گل نہیں، کوئی پہلے لے جائے گا، کیا ہے کھانا نہیں بچے گا نہ صحیح۔ کوئی صبر تحمل بھی ہوتا ہے، کوئی صبر نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، اور تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کہاں جاتی ہے تمہاری دنائی؟ تو باہر کیا محمود غزنوی نے کہا شاید میری موجودگی کی وجہ سے یہ ایاز شرم کرتا ہے، باقی سب لوگ چیز لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی لے جا رہا ہے، کوئی پہن رہا ہے۔ بادشاہ نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوا تھا، پیٹھ کی اس طرف اور چل دیا کہ تھوڑے فاصلے پہ میں چلا جاتا ہوں تو یہ شاید میرا یہ غلام ایاز بھی کچھ لے لے پسند کی چیز۔ مگر دور جا کر کیا دیکھا؟ غلام پیچھے پیچھے، جب مڑ کر دیکھا ایاز پیچھے ہے۔ وہ تم نے وہاں کوئی چیز پسند نہیں کی، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا کی وہاں نہ رکھی ہو، کھانے کی، پہننے کی، لینے کی، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آئی ہے۔ اس نے کہا کیا پسند آئی ہے؟ لی نہیں تو نے؟ اس نے کہا بادشاہ سے مجھے آپ پسند ہے، میں نے آپ کو لے لیا۔ اب دنائی دیکھیں، اب جب بادشاہ لے لیا ہے تو بادشاہ کی ساری چیزیں آ گئیں، آئی کہ نہیں آئی؟ اب بادشاہ جب میرا بن گیا تو بادشاہ کی ساری چیزیں، ویسے ایک چیز لوں گا، دو لے لوں گا، تین لے لوں گا، جب بادشاہی میرا ہے تو ساری چیزیں میری۔ اب یہ خدا ہی جب بندہ خدا ہی روزے دار کا بن گیا، صوم لی والا اجزی بے، فرمایا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی، جب ورنہ تو روزہ رکھ کے کھا پی لیتے۔ بہت سے روزے اس طرح اتنے لوگ کثرت سے ایسے پائے جاتے ہیں جو روزے سے نہیں ہوتے، مگر لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ روزہ ہے، چھپ چھپا کے کھاتے پیتے ہیں۔ اب تو دلیری بھی آ گئی ہے، شریعام بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اتنی بے حسی، ہم بہت بچے تھے جب ضیاء کا دور تھا، کچھ اسلامی ماحول تھا، سزا دی جاتی تھی اور ہے سزا۔ مجھے یاد ہے وہ بخارا کی ایک، جب اسلامی تہذیب کا علاقہ تھا، رمضان آیا، ایک غیر مسلم جوان لڑکا سرعام کھا رہا تھا روزے کے ٹائم میں، اس کے والد نے اسے تھپڑ رسید کیا کہ تجھے حیا نہیں آتی، مسلمانوں کا رمضان ہے اور تو سرعام کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے رمضان ہے، سرعام نہیں کھاتے، احترام کرتے رمضان کا، سرعام نہیں کھاتے۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ کچھ عرصے بعد وہ فوت ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں تھا،
اس سے پوچھا، یعنی وہ اپنے بچے کو رمضان کا احترام سکھانے والا، ڈانٹنے والا غیر مسلم، اس سے پوچھا بھائی تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے؟ اس نے کہا بھائی جب میں نے رمضان کا احترام اپنے بچے سے کروایا، اللہ اور اس کا رسول اتنا خوش ہوا کہ مجھے موت آنے سے پہلے ایمان کی دولت بھی مل گئی اور رمضان کے احترام میں مجھے جنت بھی مل گئی۔ اور یہاں اللہ یار احترام رمضان بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے رمضان میں تو رمضان کا فائدہ نہیں لے رہے۔ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، تراویح میں روزانہ آئیں، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جائیں، قرآن ضرور سنیں۔ مر جانا ہے، موت برحق ہے، مر جانا ہے، کچھ کر لیں، کچھ کر لیں۔ کچھ نہیں کر رہے پیچھے ختم، آپ کو نہیں بخشوائیں گے۔ معذرت کے ساتھ بہت سارے نعت خواں ٹائپ مولوی میرے خلاف ہیں پہلے بھی، اور بھی کہیں نہ میں بگڑ جائے، پہلے میں تنہائی کا شکار ہوں۔ بھائی زندگی بھر کٹی عمر بتان عشق میں میر، مرتے ہوئے خاک مسلمان ہوں گے۔ عمر بھر تو ہٹ نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی تک تو قرآن رمضان اور اللہ کے فرمان کے تابع نہیں آ رہا۔ اب تیرے مرنے کے بعد تیرا کیا خیال ہے؟ یہ خربوزے، یہ چاول کی پلیٹ تجھے بخشا دے گی؟ وہ تو ایک ایسے ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں کہ چلو کوئی راستہ بن جائے، باقی وہ مالک ہے۔ لیکن اتنا بھی امید نہ رکھ کہ عمل کوئی نہ کرے اور تجھے بخش دے، پھر اس کا میزان ترازو کا کیا فائدہ؟ وہ عمل کرنے کے بعد تو کہہ سکتا ہے ہاں جی عدل کریں تے تھر تھر کم سن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جا سن میں لیکن جو یہ کہہ رہا ہے وہ بعمل تھا، اس کے ساری زندگی بعمل تھی، کہیں مسٹیک نہیں تھی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے عدل کریں تے بخشے جا سن، فضل کریں تے بخشے جا سن میں جے بھی، پھر وہ کہہ رہا ہے یہاں یہ حال ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز کی، نہ روزے کی فکر، نہ قرآن کی، نہ مسجد کی، تو امید لگائے بیٹھے ہیں جی ایک بس نعت خواں کی نعت سے آپ بخش دیے جائیں گے۔ یہ کچھ کرنے کے بعد پھر وہ ترازو کا کیا کرنا ہے جو ادھر لگنا ہے قیامت کے دن، اور پھر وہ جو نامہ مال لکھے وہ کہاں جائیں گے، اس کا کیا بنے گا؟ بھائی اگر اچھے عمل کر رہے ہیں، صحیح طرح سٹیٹس میں ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں، پھر بھی اپنے عملوں پہ نہ اٹکیں۔ تو بہر کیف اللہ تعالیٰ خود جزا بنتا ہے، رمضان کا خود جزا۔ اللہ کو اپنا بنانے کا بہترین ٹائم وقت آ گیا ہے رمضان شریف۔ جو چاہتا ہے اللہ سے میں جڑ جاؤں، اللہ میرا بن جائے، میں اللہ کا بن جاؤں، رمضان آ گیا ہے، وہ اب اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، زیادہ قرآن پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، روزے رکھ کے، رکھوا کے، احترام کر کے۔ اور یہ پچھلے 2-3 سال سے بک بھی بڑی ہوئے لوگوں میں آ گئی ہے، خاص کر جوانوں میں۔ اور یہ بھی رمضان جو ہے روزہ چپ رہنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، کم بولنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو رمضان